اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے خوب شرک کی تردید فرمائی ہے۔ ترجمان السنہ ایک کتاب ہے جس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ایک قوم تھی، ایک بستی تھی، اس قوم کا، اس بستی کا ایک بت تھا۔ اس بت کے نام کے اوپر نظر و نیاز دی جاتی تھی، چڑھاوا دیا جاتا تھا۔ جو بندہ بھی وہاں سے گزرتا تھا تو کچھ نہ کچھ اس کے نام کی نظر و نیاز دیتا تھا، چڑھاوا دیا جاتا تھا، تو تب اس کی قوم کے لوگ اس بندے کو چھوڑا کرتے تھے، وگرنہ نہیں چھوڑا کرتے۔ دو موحدین کا وہاں سے گزر ہوا، جب اس قوم کے پاس پہنچے، قوم کے لوگوں نے روکا کہ آپ یہاں سے جا نہیں سکتے ہو اس وقت تک جب تک کہ آپ اس بت کے نام کا کوئی چڑھاوا نہیں دو گے، نظر و نیاز نہیں دو گے۔ دونوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کے نام کی نظر و نیاز دیں یا چڑھاوا دیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی کرو، آپ کو چڑھاوا دینا پڑے گا، وگرنہ آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، یہاں سے آپ گزر نہیں سکتے ہو۔ تو ایک کے ذہن کے اندر یہ ترکیب آئی، ذہن نے سوچا کہ کیوں نہ ایک مکھی مار کر اس کے نام کا چڑھاوا چڑھایا جائے اور میں یہاں سے گزر جاؤں جی، چونکہ مکھیاں دن کو ہم مارا کرتے ہیں، مکھی ہے بھی گندی غلیظ چیز ہے جی، اس کی اتنی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس نے مکھی ماری اور مکھی مارنے کے بعد اس بت کا چڑھاوا دیا اور اس کے نام کی نظر و نیاز دی، قوم کے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے نے کہا میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اپنا سب کچھ اس کو مانتا ہوں، اس کے نام کے علاوہ میں کسی اور کی نام کی نظر و نیاز نہ دیتا ہوں اور نہ میں چڑھاوا چڑھاتا ہوں۔ قوم کے لوگوں نے اسے قتل کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اس بندے کو آنن فانن جنت میں داخل فرما دیا۔ اور یہ بندہ جس نے اس بت کے نام کی نظر و نیاز دی تھی، چڑھاوا دیا تھا، وہ مکھی جو بت کے نام کی دی تھی، جب یہ بندہ فوت ہوا تو اللہ نے اس کو جھنم میں پھینکا۔ خود سوچیں، ایک مکھی کی خاطر جس بندے نے مکھی کو کچھ نہ سمجھا، حقیر سمجھتے ہوئے پھر بھی اس نے بت کے نام کی نظر و نیاز دی، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ تو جو خود سوچو جی، جو لوگ بکرے، دمبے، چھترے، یہ دیگیں اور بڑے بڑے اونٹ، گائے، بیل، بھینسیں دیتے ہیں، تو ان کا کیا ٹھکانہ بنے گا، ان کی کیا جزا اور سزا ہوگی۔ اسی لیے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے جی۔ پوری زندگی آپ نے گناہ کیے، ایک مرتبہ آپ نے کلمہ پڑھے اور اسی گناہوں کی دل کے اندر اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ بندہ بھی آپ نے ان گناہوں کی سزا جہنم کے اندر بھگتے گا۔ بھگتنے کے بعد وہ بندہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو۔ اگر شرک کیا ہوگا وہ بندہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ تو فرمایا قل کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، من رب السماوات والارض، کون ہے آسمانوں کا رب، والارض اور زمین کا رب۔ رب اس کو کہتے ہیں تربیت کرنے والا۔ تربیت کے اندر کھانے کی ضرورت پڑتی ہے،
پینے کی ضرورت پڑتی ہے، رہنے سہنے کی ضرورت پڑتی ہے، آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، چلنے کی ضرورت پڑتی ہے، دائیں بائیں گھومنے کام کاج کی، حتیٰ کہ زندگی کے ساتھ جو جو چیزیں وابستہ ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا، ان سب کو مہیا کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ قل میرے پاک پیغمبر خود کہ اللہ، وہ کون ہے جی؟ رب اللہ ہے۔ قل کہہ دے میرے پاک پیغمبر افاتخذتم من دونہ، کیا تم نے بنا دیا ہے من دونہ اس اللہ کے سوا اولیاء کارساز، اللہ کے سوا تم نے غیروں کو اپنا مشکل کشا بنائے ہوئے، اللہ کے سوا تم نے اپنا حاجت روا غیروں کو بنائے ہوئے، اللہ کے سوا تم نے اپنے بیڑے پار کرنے والا غیروں کو بنائے ہوئے، آپ کی ڈوبتی کشتیوں کو پار کرنے والا کسی اور کو بنائے ہوئے۔ فرمایا لا یملکون، نہیں ہے وہ مالک، لِأَنفُسِهِمْ اپنی جانوں کے لیے، نفعاً نہ نفع کے، اور ولا ضرًا اور نہ نقصان کے۔ ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے اونچا مقام اگر کسی ذات کے ہے وہ ہمارے پیغمبر کا ہے۔ تمام انبیاء سے اعلیٰ افضل اکمل جو پیغمبر ہے وہ ہمارا پیغمبر ہے۔ اور اللہ اپنے پیغمبر کو بھی کہتا ہے، سورۃ جن کے اندر کہتا ہے میرے پاک پیغمبر قل لا املک لنفسی ضرا ولا رشدا، اوے لوگو میں نہیں مالک اپنی جان کا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہارا بھی نہیں ہوں۔ جب میں اپنا نہیں ہوں تو تمہارا کیسے ہو سکتا ہوں؟ سورۃ یونس میں اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دے میرے پاک پیغمبر لا املک لنفسی، اوے لوگو نہیں ہوں میں مالک اپنی جان کے لیے، ذرًا نہ نقصان کا، ولا نفعاً نہ نفع کا، الا ماشاء اللہ مگر جو چاہے۔ اللہ کا پاک پیغمبر اعلان کر کے بتا رہا ہے اوے لوگوں میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارا بھی نہیں ہوں۔ جب اللہ کا پاک پیغمبر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ ہمارا پیغمبر کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ہمارا پیغمبر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو جب پیغمبر نہیں پہنچا سکتا تو نہ اس کا کوئی صحابی پہنچا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی تابعی پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی مولوی پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں آج اگر ہم نے کسی کے نام کی وہ مرغی نہ دی، بکرا نہ دیا، دیگ نہ دی، تو راتوں کو ہمیں خواب کے اندر آ کر تنگ کرے گا، یا یہ ہے کہ ہمارا چلتا کاروبار بند کر دے گا، یا یہ ہے کہ میرے گھر کے اوپر حالات برے آ جائیں گے، یا یہ ہے کہ میری گائے بیل بھینس بکریاں مرنے لگ جائیں گی۔ فرمایا نہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن سے تم ڈرتے ہو نا، وہ تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ قل کہ میرے پاک پیغمبر هل يستوي الاعمى والبصير، بتاؤ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اندھے سے مراد کیا ہے جی؟ مشرک ہے۔ مشرک اندھا ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اور والبصیر، بصیر سے مراد توحید ہے جی۔ موحد کو ہر وہ چیز نظر آتی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، پھر غیر کو نہیں سمجھتا۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا، کفر، شرک، والنور اور توحید برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ، کیا انہوں نے بنایا ہے اللہ کے لیے شرکاء، شریک، کہ اللہ نے مخلوق بنانے کے اندر کہ اس کا کوئی شریک تھا، خلقو کا خلق ہی، کہ ان معبودوں نے پیدا کیا ہو کا خلق ہی، اس اللہ کی مخلوق کی طرح کسی چیز کو۔ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، حیوانوں کو بنایا ہے، چرند کو بنایا ہے، ترند کو بنایا ہے، دنیا کی ہر مخلوق کو بنایا ہے۔ کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، انہوں نے بھی کسی کو بنایا ہے، کسی کو پیدا کیا ہے؟ اگر اللہ نے بھی پیدا کیا ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے اوپر اللہ کی مخلوق اور ان کی مخلوق مشتبہ ہوگی، یہ بات تو ماننے کی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں بنایا کسی کو، ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، پھر تمہارے اوپر یہ بات کیسی مشتبہ ہو سکتی ہے؟ قل اللہ، قل کہ میرے پاک پیغمبر اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ ہمارا بھی خالق ہے، اللہ تمہارا بھی خالق ہے، اللہ ان کا بھی خالق ہے جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو۔
ان کو کسی اور نے نہیں پیدا کیا، صرف اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی بچے ہیں، نہ اس کی بچیاں ہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس جیسا اور کوئی خدا ہے۔ صرف کیا ہے جی؟ تنہا ہے، جس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، القہار، اور وہ غالب بھی ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت، اس آیت کے ذریعے اللہ نے حق اور باطل کی مثال دے کر سمجھایا۔ حق اور باطل کی مثال اللہ نے یوں دی ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، وادیوں کے اندر آتا ہے، ندی نالوں کے اندر آتا ہے، کم بارش ہو تو ہلکا سا پانی ندی نالوں سے جاتا ہے، زیادہ بارش ہو تو ندی نالے بھر کر جاتے ہیں، تو سیلاب اور طوفان کی شکل آ جاتی ہے۔ جب سیلاب اور طوفان کی شکل میں آتی ہے تو وہ سب کچھ بہا کر لے کر چلی جاتی ہے، پھر ایک جگہ پہ جا کر رکتی ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے۔ سیلاب عموماً جہاں پر آتا ہے نا جی، تو تن کے اوپر پانی کے اوپر ہوتے ہیں، جھاگ اوپر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کفر کی مثال، باطل کی مثال اس جھاگ کی طرح ہے جو پانی کے اوپر آ جاتی ہے۔ سیلاب کے دنوں کے اندر ان تنکوں کی طرح ہیں جو اوپر اوپر تیرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور اس جھاگ کی طرح جو پانی کے اوپر ہوتی ہے۔ اور حق کی مثال اس سونے چاندی زیورات ہیرے جواہرات کی طرح جو پانی کے اندر بہتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کفر وقتی طور پر غالب آ گیا ہے نا جی، تو یہ مت سمجھو کہ یہ حق ہے جی، نہیں، حق وہی ہے جو وقتی طور پر دبا ہوا ہے جی، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ سونے چاندی زیورات بھاری ہوتے ہیں، وہ پانی کے اندر رہتے ہیں، اور جھاگ جو بے کیا بے قدر و قیمتی ہوتی ہے، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، وہ پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے۔ اسی طرح وہ تنکے بھی تیرتے رہتے ہیں، وقتی طور پر ہوتے ہیں، بعد میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حق ہمیشہ غالب رہا ہے جی، اب اگرچہ وقتی طور پر کچھ نہ کچھ مشکلات آئی ہیں، لیکن ہمیشہ جیت حق کی ہوئی ہے۔ کفر نے ہر دور کے اندر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کے وہ شعر ہر دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں جی۔ ایک ایک شعر آتا رہا ہے نا جی، پوری دنیا، ایک ملک نہیں، دوسرا ملک نہیں، پوری دنیا کامتی رہی ہے جی۔ دور حاضر کے اندر ملا عمر تھا جی، پوری دنیا کامتی تھی۔ اسامہ بن لادن تھا، پوری دنیا کامتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی تھا، پوری دنیا کامتی تھی۔ محمود غزنوی تھا، پوری دنیا کامتی تھی۔ ترکیوں کا الپ ارسلان تھا، پوری دنیا کامتی تھی۔ یہ ایک ایک شعر آتا رہا ہے نا جی، پوری دنیا کانپی ہے۔ اب بھی امید ہے اللہ ایک ایسا مجاہد بھیجے گا جو پوری دنیا جس سے کانپے گی، انشاءاللہ العزیز اسلام کی فتح ہوگی۔ فرمایا للذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو جنت کے مستحق ہیں جی۔ جنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا جی، ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے نہ مانا ان کے لیے کیا جی؟ ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محشر کا میدان لگا ہوگا، انہیں کہا جائے گا بتاؤ اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا دینا چاہو گے جی۔ کافر اس وقت آرزو کریں گے، چاہت ہوگی کہ کاش مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہمارے پاس سونو، فرش سے لے کر آسمانوں تک سونو، خود حساب لگاؤ کتنی قیمت بنے گی جی، اتنے سونے کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کے اندر فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، دن قیامت کے اگر کافر بندہ یہ اتنا سونا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اتنا سونا زمین سے لے کر آسمان تک، اتنا سونا اس کے پاس ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جتنا اور بھی ہو، قیامت والے دن اگر دے کر جان چھڑانا چاہے نا جی، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیا ہے جی، اللہ نے ہمیں احکامات ایسے دیے ہیں نا جی جو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اوپر نہ زبردستی کی ہے، نہ ایسا بوجھ لادا ہے کہ انسان نہ اٹھا سکتا ہو۔ لیکن جی فرض نماز ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہمارے اوپر، چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا نا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے جی۔ کتنی سہولتیں ہیں جی۔ زکوٰۃ ہے جی، اگر آپ صاحب مال ہو تو آپ کے 40 روپے میں سے صرف 1 روپے ہے جی۔ اگر مالدار ہو تو صاحب نصاب ہو تو آپ کے اوپر حج ہے، اگر نہیں ہو تو حج نہیں ہے۔
ہر حکم اللہ نے انسانوں کی طبیعت کے مطابق اور ان کے مزاج کے مطابق اللہ نے اتارا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، من رب السماوات والارض، کون ہے آسمانوں کا رب، والارض زمین کا رب۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، اللہ، زمین و آسمانوں کا رب اللہ ہے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، فاتخذتم، کیا تم نے بنا لیا ہے، من دونی، اس اللہ کے سوا، اولیاء، کارساز، لا یملکون، نہیں ہے وہ مالک جن کی تم عبادت کرتے ہو، لانفسہم، اپنی جانوں کے لیے، نفعا، نہ نفع کے، ولا ضرا، اور نہ نقصان کے۔ اللہ اگر نفع نہ دے وہ نفع نہیں لے سکتے، اگر اللہ انہیں تکلیفوں میں مبتلا کرے تو اپنی تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ، کیا بنایا ہے انہوں نے اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، خلقو، کہ انہوں نے پیدا کیا ہو کسی چیز کو، کخلقی ہی، اس اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، پس متشابہ ہو گئی ہے مخلوق ان لوگوں کے اوپر۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، وہ اکیلا ہے، القہار، غالب ہے۔ انزل من السماء، اتارا اس اللہ نے آسمان سے، ماء، پانی، فسالت اودیۃ، پس بے پڑی اس پانی کے ذریعے، وادیاں، ندی، نالے، بے قدریا، اپنے اپنے اندازے کے مطابق۔ چھوٹی وادی ہے، چھوٹا نال ہے تو اس کے اندر سے اتنا پانی، بڑا نال ہے تو اس کے اندر سے اتنا پانی۔ فاحتمل السیل، پھر اٹھایا اس پانی نے، سیلاب کو، زبد الرابیہ، جھاگ پھولا ہوا، وَمِمَّا، اور اس میں سے، یوقدون، تپاتے ہیں وہ، علیہ، جس کے اوپر، پھر نارے، آگ کے اندر، ابتغاء حلیۃ، زیور کی تلاش میں، متاع زبد مثل، یا سامان میل کو چیل ہوتا ہے اسی طرح، کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ بیان کرتا ہے حق اور باطل کی مثال، توحید اور شرک کی مثال۔ فاما الزبد، برحال جو جہاگ ہے، فیذهب جفاء، پس وہ چلی جاتی ہے خشک ہو کر، واما، برحال وہ چیز، ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں رہتی ہے، سونے چاندی زیورات نیچے رہتے ہیں، جھاگ اوپر سے ختم ہو جاتی ہے۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ الامثال، اللہ بیان کرتا ہے مثال، للذین، واسطے ان لوگوں کے، استجابوا، جنہوں نے قبول کیا، لربہم، اپنے رب کے لیے، الحسنى، بھلائی ہے، جنت ہے، والذین، وہ لوگ، لم یستجیبوا، جنہوں نے قبول نہیں کیا، لہو، ان کے لیے، لہو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس زمین جتنا اور اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو البتہ وہ فدیہ دیں، اس کے ذریعے جان چھڑانا چاہیں تو نہیں جان چھوٹے گی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، سوء الحساب، بہت برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت بری جگہ ہے آرام کی۔